مومنین اتنی ساری جنگوں میں شریک ہوتے تھے، اتنا زیادہ زخمی ہوتے تھے، لیکن اتنا زیادہ زخمی ہونے کے بعد بھی شوق کیا ہوتا تھا؟ تڑپ کیا رہتی تھی؟ تڑپ یہ رہتی تھی کہاں پر شہادت مل جائے۔ International Islamic Network تو جتنی بھی مومن کی عمر ہوتی ہے وہ کتنی ہی حسین عمر ہو، لیکن مومن کی پوری زندگی کا سب سے زیادہ خوبصورت اور اچھا لمحہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ زندگی موت میں تبدیل ہو کر ایک دوسری زندگی کی طرف جا رہی ہے۔ اس کے لیے بہت ساری روایتیں موجود ہیں، یعنی پورا چیپٹر موجود ہے۔ ابھی میں لایا بھی نہیں ہوں، وقت بھی نہیں پڑھنے کا، وہ اس طرح ہمیں جانا نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ کبھی پڑھا جائے گا۔ اور بہت ہی خوبصورت کلمات کے ساتھ ایک مومن کے لیے سب سے زیادہ حسین لمحہ، اور اگر اس لمحے کو انسان محسوس کر لے تو مومن ہوتے ہوئے اسے موت سے کوئی ڈرنے کی بات ہی نہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں ہوگی۔ موت کا اشتیاق ہوگا، موت کا شوق ہوگا، موت کی تڑپ ہوگی، موت کی طرف قدم بڑھ رہا ہوگا، جوانی ہوگی تو بھی موت کا شوق ہوگا۔ یہ نہیں کہ بوڑھے ہوں تو مرنا ہو، کیونکہ ایسے تاریخ کے نمونے موجود ہیں کہ جہاں 24-25 سال کی عمر میں یہ حسرت کی جا رہی ہے کہ یا رسول اللہ چچا حمزہ تو شہید ہو گئے لیکن میں بچ گیا۔ اور یہ کب حسرت کی جا رہی ہے؟ یہ اس وقت جب ابھی تازہ امیر المومنین کی شادی ہوئی ہے، وہ بھی کس سے ہوئی ہے؟ جناب زہرا جیسی تاریخ کی سب سے زیادہ عظیم خاتون کے ساتھ۔ لیکن جنگ احد کے میدان میں 14 گہرے زخم کھا کر پلٹے ہیں، معمولی زخم نہیں، گہرے زخم۔ چونکہ جنگ امیر المومنین لڑ رہے ہیں، لشکر بھاگ گیا ہے، اور پھر کچھ لوگوں کو مل کے جنگ لڑنی پڑی، اس میں بھی کچھ لوگ شہید ہوتے چلے گئے، تو تقریباً امیر المومنین تنہا ہوتے جا رہے تھے۔ تو اس وقت بہرحال جب جنگ کر رہے تھے اور پورے لشکر سے جنگ کر رہے تھے تو بہت حملہ بھی کر رہے تھے، مار بھی رہے تھے، لیکن خود بھی زخم کھا رہے تھے۔ چونکہ یہ جو واقعی جنگ ہے، ورنہ عام طور سے ممبروں پہ جو جنگ پڑی جاتی ہے سارے معجزے والی جنگ ہوتی ہے، تو معجزے والی جنگ میں پھر زخم نہیں کھایا جاتا، لیکن وہ تاریخ سے الگ ہوتی ہے، غلط ہوتی ہے، یعنی بے بنیاد ہوتی ہے۔ امیر المومنین معجزے والی جنگ کبھی نہیں کرتے، کوئی بھی نہیں کرتا تھا۔ نارمل طور پر زندگی جو گزارتے تھے وہ ہمیشہ اعجاز والی زندگی اور معجزے والی زندگی نہیں گزارتے تھے۔ نہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے معجزے والی جنگ کی، چونکہ معجزے والی اگر جنگ ہوتی ہے تو پھر جو ہے نہ اس میں کوئی زخم کھاتا ہے نہ چوٹ لگتی ہے۔ امیر المومنین کو جنگ احد میں بہت سارے زخم لگے، جنگ خندق میں، چلو جنگ احد میں تو بہت سارا لشکر ایک ساتھ جنگ کر رہا تھا، جنگ خندق میں امیر المومنین کا اکیلے سامنے جنگ ہو رہی تھی، عمرو ابن عبدود تھا، لیکن وہ جنگ میں اس کو بہت زیادہ مہارت تھی، اور جنگ کے 2 ماہر آمنے سامنے تھے، اور امیر المومنین پہلے حملہ نہیں کرنا چاہتے تھے، تو جنگ خندق میں بھی زخمی ہوئے، ڈھال پھسل گئی، امامہ کٹ گیا، سر زخمی ہو گیا امیر المومنین کا۔ یہ سب اس لیے ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں وہ معجزے والی زندگی گزارنے کے لیے نہیں آتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ زندگی اپنی معجزے کے ساتھ گزار رہے ہوں گے وہ کبھی لوگوں کے لیے آئیڈیل اور رول ماڈل نہیں بن سکتے۔ اور ہمارے ذاکروں نے بعض، ہم سب نہیں کہہ رہے، بعض ذاکروں نے بڑی محنت کر کے، بہت زیادہ محنت کر کے یہ ظلم کیا ہے قوم پر بھی اور ائمہ پر بھی، خاص کر امیر المومنین پر بھی، کہ اپنی وہوات تو لے لی انہوں نے، لیکن امیر المومنین کو قوم کے لیے رول ماڈل نہیں رہنے، چھین لیا، رول ماڈل ہونا چھین لیا۔ یہیں بغل میں ایک شہر ہے، میں نام نہ لوں تو بہتر ہے، جی ہاں، وہاں پہ ہم مجلس پڑھ رہے تھے، 3-4 سال پہلے کی بات ہے، مجلس پڑھ کے اترے تو ساتھ میں کھانا کھا رہے تھے، تو ایک بڑی قاعدے کی شخصیت تھی، پڑھے لکھے آدمی بھی تھے، تو بڑے احترام سے وہ کہتے ہیں مولانا یہ سب باتیں جو آپ پڑھتے ہیں ہم لوگ سن لیتے ہیں لیکن مانتے نہیں، کیونکہ ہم نے امیر المومنین کا وہ زندگی کا حقیقی پہلو پڑھا تھا کہ امیر المومنین کس طرح کام کرتے تھے، کس طرح گھر میں کام کرتے تھے، کس طرح گھر میں جھاڑو بھی لگاتے تھے، چکی بھی چلاتے تھے، کس طرح دیگر امور کو انجام دیتے تھے، کس طرح جا کے زمینوں کو آباد کرتے تھے، کس طرح یمبو پوری بستی، پورا شہر ابھی ہے، اس بستی کو امیر المومنین نے اپنے ہاتھوں سے، دوسروں کے ذریعے نہیں، اپنے ہاتھوں سے کنویں کھودے تھے، چشمے نکالے تھے، زمینوں کو آباد کیا تھا،
تو کہتے تھے کہ یہ ہم لوگ مانتے نہیں ہے، سب سمجھتے، یہ آپ پڑھ لیتے ہیں، چلو ہم سن رہے ہیں، البتہ بڑے قاعدے سے بات کر رہے تھے وہ، لیکن کہتے ہیں یہ ہم باتیں مانتے نہیں ہیں۔ تو میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ مشکل یہ ہے کہ آپ لوگوں نے امیر المومنین کو نوابوں، شہنشاہوں، بادشاہوں اور زمینداروں کے ذریعے سمجھا ہے، امیر المومنین کو انبیاء کے ساتھ نہیں سمجھا ہے، رسول اللہ کے ساتھ نہیں سمجھا ہے، امیر المومنین کو امام نہیں سمجھا ہے، امیر المومنین کو کہتے بھی رہے شہنشاہ اور شاہ و بادشاہ، یہی القاب زیادہ اچھے لگتے ہیں، اور پھر شہزادہ اور شہزادی یہ سب زیادہ اچھے لگتے ہیں، امام زیادہ کم ہوتا ہے، نبی زیادہ کم ہوتا ہے، تو چونکہ اس کے ذریعے سمجھا ہے۔ اور بہرحال زمیندار لوگ تو کھیتوں میں جا کے کام نہیں کرتے، وہ تو کرواتے ہیں، بادشاہ تو کام نہیں کرے گا، شہنشاہ تو کام نہیں کرے گا، نواب تو کام نہیں کرے گا، لیکن امیر المومنین شاہ و شہنشاہ و بادشاہ نہیں ہے، بلکہ امیر المومنین امام ہیں۔ جی اس پر تھوڑا غور کریے گا، میں آرام سے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ واہ واہ کرنے کی وجہ سے غور کریں کہ امیر المومنین کیا ہیں؟ امام ہیں، رسول اللہ امام ہیں، رسول اللہ امیر المومنین کے بھی امام ہیں، امیر حسین ابن علی امام ہیں۔ امام جو ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ جو کرتا رہے پیچھے پیچھے اس کی امت بھی کرتی رہے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر ائمہ کو زمینداروں، شہنشاہوں، میں نوابوں شہنشاہوں کی یہاں توہین نہیں کر رہا ہوں، وہ اپنے انداز سے کام کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی کیا ہے، لیکن اگر ان کے ذریعے سے سمجھیں گے تو کبھی نزدیک بھی نہیں ہو پائیں گے۔ آپ سینکڑوں مجلسیں سن لیں گے، ہزاروں سن لیں گے، لیکن اگر نوابوں اور شہنشاہوں کے ذریعے سے امام کو سمجھیں گے تو کبھی امام کی ذرہ برابر میں معرفت نہیں ہو پائے گی، ہو ہی نہیں پائے گی۔ اور اگر چلو اس طرح صاف نہ کہے کہ میں نے مولانا آپ کی باتیں نہیں مانتا، مان بھی لیں، لیکن کبھی وہ دل کا حصہ نہیں بنے گا، کبھی روح کا حصہ نہیں بنے گا، کبھی ان کو رول ماڈل نہیں بنا پائیں گے۔ فقط ائمہ کو ممبر اور فرش اعضاء اور مجلسوں تک محدود کر دیں گے، کبھی ان کو زندگی میں نہیں آنے دیں گے۔ اور جب تک اتنے عظیم کردار زندگیوں میں نہیں آئیں گے تب تک قوم کی حالت بھی بدلنے والی نہیں۔ تو ائمہ حتی جنگ بھی معجزے سے نہیں کرتے تھے، فقط اب بات یہاں تک آئی کہ میں عرض کر دوں، فقط ایک جنگ تھی جو معجزے، جہاں پہ تھوڑا سا حصہ معجزے والا تھا، سب نہیں، جنگ وہ بھی معجزے کے لیے تھی، فقط ایک در خیبر کا اکھاڑنا وہ معجزے والا تھا، چونکہ وہ ہاتھوں سے نہیں ہو سکتا تھا۔ در خیبر جو کئی ٹن کا تھا، جس کو بہت سارے لوگ کھولتے تھے، تو مسلس میں اتنی قوت نہیں ہوتی ہے، کسی کی مسلس میں، ہڈیوں میں اور مسلس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ کئی ٹن کا در جو ہے وہ اکھاڑ لے۔ مسلس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ 2 کنٹل، 3 کنٹل، 4 کنٹل، اور شاید بڑھے تو کچھ اور اٹھا لے 5 کنٹل، لیکن مسلس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ وہ کئی ٹن کی چیزیں اٹھا لے۔ تو وہاں پر معجزے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسی جنگ میں جب مرحب سے جنگ کر رہے تھے، جب لشکر سے جنگ کر رہے تھے، تو وہاں کوئی معجزہ نہیں تھا، وہاں امیر المومنین اپنے فن حرب کے ذریعے سے جنگ کر رہے تھے۔ فن حرب میں اتنا کامل تھے، اتنا پرفیکٹ تھے کہ سامنے والا کوئی بھی آ جائے لیکن امیر المومنین سے جیت نہیں سکتا تھا۔ لیکن ہاں در خیبر کو معجزے کے ذریعے سے اکھاڑا، اور یہ فرما بھی دیا کہ دیکھو غلط فہمی کا شکار نہ ہونا، ما قلعت باب الخیبر بقوت جسمانیہ بل قلعتہ بقوت ربانیہ، میں نے باب خیبر کو جسمانی طاقت سے نہیں اکھاڑا ہے بلکہ باب خیبر کو ربانی قوت سے اکھاڑا ہے، کیونکہ وہ جسمانی طاقت سے اکھڑنے والا نہیں تھا۔ تو امیر المومنین اتنی ساری جنگوں میں شریک ہوتے تھے، اتنا زیادہ زخمی ہوتے تھے، لیکن اتنا زیادہ زخمی ہونے کے بعد بھی شوق کیا ہوتا تھا، تڑپ کیا رہتی تھی؟ تڑپ یہ رہتی تھی کہاں پر شہادت مل جائے۔ 23 سال کی عمر سے لے کر 63 سال کی عمر تک امیر المومنین کی تڑپ یہی تھی کہ کہاں مجھے شہادت مل جائے۔